بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ محترم دینی بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث اور دین سے محبت عطا فرمائی۔ واضح ہو کہ فساد کا میدان پٹنہ سٹی یہ گنجان آبادی کا علاقہ ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، لیکن یہاں پر اس علاقے میں کوئی اچھی اور بڑی مسجد نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ مسجد نبی سے ہی امن اور سلامتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا، اور وہیں سے دعات المبلغین پوری دنیا میں پھیلے، اور اسلام کی روشنی وہیں سے پھیلی ہے۔ لہذا جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ آنے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ جب کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو مسجد والوں کی گریہ وزاری اور الہا وزاری کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ لہذا اس علاقے میں مسجد کی شدید ضرورت ہے، اور مسجد کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کے مثل ایک محل تعمیر کرے گا۔ بلکہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطا بنا اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمل من بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مسجدا بناه الى اخر الحديث۔ انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا قیامت تک، ان میں علم کی نشر و اشاعت بھی ہے، اور نیک اولاد بھی ہے، اور انہی میں سے مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ بلکہ مسجد خیر کا منبع اور مصدر ہے، امن اور سلامتی کا مرکز ہے، اور یہ امن اور دار السلام ہے، یہ شانتی نگر ہے، یہ امن اور محبت کا پیغام بانٹنے والا ہے۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ جو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، اور خاص طور سے اللہ کے لیے دکھلا کر بھی دیں اور چھپا کر بھی دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات و دن دکھلا کر اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف اور آخرت کے دہشت سے اللہ مامون فرمائے گا، دنیا میں بھی شانتی عطا فرمائے گا، خوشیوں اور مسرتوں سے نوازے گا، اور پوشیدہ انداز میں بھی خطیر رقم دینے کی کوشش کریں۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، صدقۃ سر تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ پوشیدہ انداز میں جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلاکات۔ نیکی اور بھلائی، عام بھلائی کی یہ فضیلت ہے، تو اللہ کے گھر کی تعمیر کس قدر بھلائی والا کام ہے۔ یعنی نیکی اور بھلائی کرنے سے اللہ صرف سے بچائے گا، حادثات سے بچائے گا، آفتوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا۔ آئیے ہم اللہ کو راضی بھی کریں، اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ بھی لیں، اور ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور میں اپنی ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جما کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ آپ صرف ہمت بلند کر لیجئے اور نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیجئے، اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا، اور اللہ اپنے دین کو دنیا میں پھیلائے گا۔ پوری دنیا میں شانتی اور امن انہی مساجد کے ذریعے سے قائم ہوگی۔ لہذا آپ عزم ہمت کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے، تمام مراکز کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں اس مسجد سے پوری دنیا میں بالخصوص اس علاقے میں اور اس ملک میں امن اور شانتی کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات
حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پہ ضرور رابطہ کریں گے، اور یہ ہمارے مسجد کا اسٹرکچر ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے۔